اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان گفتگو کربلا والوں کی بصیرت ہے، اسی پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج آپ ناظرین کی خدمت میں اس عنوان کی ذیل میں چوتھی قسط لے کر حاضر ہوا ہوں، کربلا والوں کی بصیرت۔ کربلا درس بینش و بصیرت ہے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے، کربلا ایک یونیورسٹی ہے۔ اگر انسان صحیح معنی میں کربلا سے درس حاصل کرنا چاہیں تو اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عظیم درسگاہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک عظیم یونیورسٹی ہے، ایسی یونیورسٹی ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے کے لیے، ہر مراحل کے لیے اس سے درس حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کربلا درس بینش و بصیرت ہے۔ حسین ابن علی نے وہ عظیم گراؤنڈ فراہم کیا عالم بشریت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے۔ حسین کشتی نجات بن کر نکلے ہیں۔ کون کون اس کشتی نجات میں شامل ہوتے ہیں، کون کون اس کشتی نجات میں سوار ہوتے ہیں، تاکہ اس کشتی نجات میں سوار ہو جانے سے اس کو نجات مل سکے۔ چراغ ہدایت بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے، لیکن صرف اور صرف اس میں بابصیرت انسانوں کے علاوہ کوئی اور سوار ہو ہی نہیں سکتا۔ میں چونکہ کربلا والوں کی بصیرت ہے عنوان، میں ایک دو جملہ درس حاصل کرنا ہے، فرصت سے استفادہ کرنا ہے۔ کربلا ایک ایسی فرصت ہے، عاقل انسان اس فرصت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس فرصت سے عاقل انسان استفادہ کریں تو اس وقت یہ انسان بابصیرت انسان ہے۔ بہت سے اصحاب رسول اللہ حسین سے ملاقات کی، اور راستے میں حسین ابن علی سے ملاقات ہوئی اور امام نے دعوت دی، اور اپنے کاروان میں شامل ہونے کی امام نے دعوت دی۔ ان میں سے بعض افراد نے امام کی دعوت پر، یہ تاریخ میں ثبت و ضبط ہے، میں آپ کو کتاب سے ہی بیان کر رہا ہوں، آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن حر جعفی جب وہ حج سے واپس آ رہے ہیں، کوشش میں ہے کہ حسین سے ملاقات نہ کرے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کا خیمہ حسین کے خیمے کے قریب جب نصب کرتا ہے، امام حسین اس کے پاس قاصد بھیجتا ہے تاکہ امام عالی مقام نے اپنے قاصد کے ذریعے اس کو دعوت دی اپنے کاروان میں شامل ہونے کی۔ اس کے بعد امام میں عالی مقام خود اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، امام دعوت دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے، شأن حسین کو بھی سمجھتے ہیں، عظمت حسین کو بھی سمجھتے ہیں، مقام و مرتبہ حسین کے بارے میں بھی علم ہے، اس کے باوجود کہنے لگا مولا میں نہیں آ سکتا ہوں، اور میرے کچھ مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، میں یہ گھوڑا آپ کے خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، یہ بہت قیمتی گھوڑا ہے، اور اس گھوڑے پر میں جب سوار ہو کے کسی دشمن سے میں بھاگ نکلا ہوں تو میں کامیاب ہوا ہوں۔ کوئی دشمن، جب میں اس گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، کوئی دشمن کامیاب نہیں ہوا مجھے پکڑنے کے لیے، یا میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر کسی دشمن کو پکڑنے کے لیے اس گھوڑے پر میں سوار ہو کر دوڑایا گھوڑے کو تو میں اس دشمن کو پکڑنے کے لیے کامیاب ہو گیا۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا قیمتی گھوڑا ہے، بہت زبردست گھوڑا ہے، میں یہ گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں۔ حسین اس کو حیات کی دعوت دے رہے ہیں، حیات کی دعوت دینے والی ذات جو ہے حسین ہے، زندگی کی دعوت دے رہے ہیں، نجات کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن بدبخت انسان وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں۔ حسین واپس تشریف لاتے فرماتے کہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں خوش قسمت اور بابصیرت انسان دیکھیں، منزل ثعلبیہ کے مقام پر امام عالی مقام جب پہنچتے ہیں تو دور سے جو ہے
صحرا میں ایک سیاہ خیموں کی طرف امام کی نظر پڑی۔ امام اس خیمے کے قریب گئے، دیکھا کہ ایک فقیر بڑھیا ہے، ایک ضعیفہ ہے، اس میں زندگی بسر کر رہی ہے، اور اس بڑھیا کا نام، اس ضعیفہ خاتون کا نام قمر تھا، نام قمر ہے۔ امام نے اس کے گزر بسر کا حال پوچھا۔ اس نے کہا زندگی تو کسی طرح بسر ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہاں پانی کی بڑی تکلیف ہے، اگر یہاں پانی میسر ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، بڑا اچھا ہوتا۔ امام حسین اس کے ساتھ ایک طرف گئے، ایک پتھر کے پاس ٹھہر گئے اور نیزے سے اس پتھر کو ہٹایا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہوا امام کے معجزے سے۔ وہ بڑھیا، وہ خاتون، وہ ضعیفہ خاتون بہت خوش ہوئی اور اس نے امام کا شکریہ ادا کیا۔ امام نے رخصت ہوتے ہوئے اپنا واقعہ اس سے بیان کیا اور بوڑھی ماں سے کہا مجھے مددگاروں کی ضرورت ہے، مجھے نصرت کی ضرورت ہے، جب تمہارا بیٹا وہب واپس آئے تو اس سے کہنا کہ میرے ساتھ چل کر راہ حق میں ہمارا دفاع کرے۔ امام کو ڈائریکٹ وہب نے نہیں دیکھا ہے، وہب کی ماں قمر نے دیکھ لی ہے امام کو، اور امام کا پیغام وہب کی ماں کے ذریعے وہب تک یہ پیغام پہنچی، لیکن اس کے باوجود امام کے اس معجزے نے، امام کے اخلاق نے، امام کی نورانیت نے ان کو امام کا فرشتہ بنا دیا، امام کے عاشق بن گئے۔ تینوں، وہب کی شادی کا تقریباً 1 ہفتہ سے زیادہ نہیں ہے، 6-7 دن سے زیادہ نہیں ہے شادی ہوئی ہے، اور اس کی زوجہ کا نام ہانیہ ہے۔ وہ اپنی زوجہ سمیت، اپنی ماں سمیت امام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کیا عظیم ہستیاں ہیں۔ یہ ہے کربلا والوں کی بصیرت، یہ ہے بصیرت وہب کی، یہ ہے بصیرت وہب کی ماں قمر کی، یہ ہے بصیرت وہب کی زوجہ ہانیہ کی۔ امام کی ایک پیغام نے، حالانکہ دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ تینوں مسیحی ہے، اور در خیمہ پر آتے ہیں، امام کی بارگاہ میں اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد میں پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کربلا والوں کی بصیرت سنیے۔ امام جب روز عاشور کا وقت آتا ہے تو قمر کی ماں، وہب کی ماں جو ہے، وہب کی ماں قمر جو ہے، بار بار اصرار کر رہی ہے بیٹا میدان میں جاؤ، حسین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ وہب نے کہا یہ نوجوان، یہ جوان 26، 25، 24 سال کی عمر کی حد تک ہے، جب جاتا ہے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، آخر میں ایک دفعہ واپس آ جاتا ہے، تقریباً 40 کی تعداد میں وہ اپنے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، پھر اپنی ماں کی طرف واپس آتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جلدی جا تاکہ جام میں شہادت نوش کرے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں۔ یہ بصیرت ہے۔ وہب کی ماں قمر کی اصرار پہ دوبارہ وہب میدان کارزار میں جاتا ہے، دشمن سے مقابلہ کیا، آخر میں اس مرحلے پر آپ پہنچے کہ جام شہادت نوش کر گئے۔ بعض روایت کے مطابق دشمنوں نے وہب کو زندہ پکڑ کر عمر سعد کے پاس لے کر گیا، پھر عمر سعد نے کافی اذیتوں کے بعد اس کا سر قلم کیا، سر کو اس کی ماں قمر کی طرف پھینکا گیا، اس کی ماں نے اس کی سر کو ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے کر اس سر کا بوسہ لیا، خون کو صاف کیا، خدا کی بارگاہ میں شکر کرتی ہے اس کی ماں۔ اس کے بعد اے اشقیاء، جو چیز میں نے راہ خدا میں دی ہے اس کو کبھی میں واپس نہیں لوں گی، کہ کر جوان بیٹے کا سر ہے معمولی بات نہیں ہے، کہنا آسان ہے لیکن مقام عمل میں سخت مرحلہ ہے۔ یہ قمر کی عظمت ہے، یہ حسین کا عشق ہے، یہ توحید کی آبیاری کا جذبہ ہے قمر کے اندر۔ اور قمر جو وہب کی ماں ہے، اس نے اپنے نوجوان بیٹے کا قلم شدہ سر دشمن کی طرف واپس پھینک دیتا ہے، واپس کر دیتی ہے۔ اب جب جلال میں آ کے جو ہے، غصے میں آ کے
دشمنوں کی طرف حملہ لے کے جاتی ہے قمر کی ماں، اور وہ جو ستون ہے، خیمے کی ستون ہاتھ میں اٹھا کر 2 دشمنوں کو وہب کی ماں قمر نے کربلا کے میدان میں واصل جہنم کر دیا، 2 دشمنوں کو۔ اس کے بعد ہانیہ جا کر جو ہے وہب کی لاش پر رو رہی ہے، بین کر رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، وہب کی لاش کو آغوش میں لے کر رو رہی ہے، تازہ عروس ہے اور اپنے شوہر پر ماتم کر رہی ہے۔ اتنے میں عمر سعد نے حکم دیا اس کے غلام کو، اس ملعون غلام نے پشت سے جو ہے اس مومنہ پر، وہب کی زوجہ پر پشت سے اس کے سر پر وار کیا، تو وہب کے لاشے کے کنارے، وہب کے جنازے کے کنارے ہانیہ بھی شہید ہو گئی اور اس دنیا سے چلی گئی، اور جو وعدہ وہب سے لیا تھا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ جنت میں دونوں ساتھ ساتھ چلے گئے۔ لہٰذا ہمیں ان کربلا کی اصحاب حسینی سے، اعوان حسینی سے، اور بنی ہاشم کے نوجوانوں سے، اور ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا سے، سکینہ و رقیہ امام حسین کی بیٹیوں اور بیٹوں سے، اور فرزندان حسینی سے ہمیں درس بصیرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی عنایت فرمائے، دنیا میں دامن حسین سے متمسک رہنے، آخرت میں حسین و آل حسین کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔